کہ آپ اپنے تصور میں جائیں، اس وقت آپ تصور میں کھو جائیں کہ آپ پریشان ہیں اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس تصور میں کھو جائیں اور یقیناً آپ کو وہ لمس ملے گا۔ آپ کھو گئے، آپ کا دل غموں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کا جسم دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہے، تو سرکار نے آپ دیکھیں آپ تصور ہی میں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور میرا لفظ ڈوب گیا ہے رحمتوں میں، میرے غم کھل گئے، میرے دکھ ختم ہو گئے، مبارک ہو، آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ایک زندگی کو گزارنا ہے پر روشنی کے ساتھ، روشنی پانی ہے، اور کن سے پانی ہے؟ آقا کے گھر سے پانی ہے۔ دیکھو انسان کو سب سے زیادہ جو دیکھتا ہے اس کا گھر دیکھتا ہے، اس کے دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شامیں، اس کے لمحے، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کی خوشی، اس کا غم، انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کا گھر دیکھتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب سے جو دیکھا ہے وہ ازواج رسول نے اور آل رسول نے دیکھا ہے۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ سب سے زیادہ جو دیکھا ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ہے، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ جو ہیرے قریب رہے ہیں وہ حسنین کریمین رہے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے۔ اگر زندگی میں روشنی پانی ہے تو آل رسول سے روشنی پائے اور ان سے سبق لیں زندگی گزارنے کا کہ میرے حضور کی مناجات کیسی تھی، میرے حضور کی مسکراہٹ کیسی تھی، میرے حضور کی صبح کیسی تھی، میرے آقا کی شام کیسی تھی۔ اگر ان سے زندگی کی روشنی پالی زندگی بہت کامیاب گزرے گی، اگر ان سے زندگی کی روشنی نہ پائی زندگی اندھیروں میں گزر جائے گی، ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے رہیں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے، دنیا کے ناکام انسان ہوں گے۔ اگر مانگ رہے ہیں تو ان سے مانگے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا کیسے۔ ایک شخص کہتے ہیں مجھے کسی ضرورت تھی، کسی چیز کی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں گیا، میں ان سے جا کے عرض کروں کہ میری اس ضرورت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ آل رسول کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ مروتوں کا گھرانہ، آل رسول کا گھرانہ محبتوں کا خزانہ، اور آل رسول زندگی میں وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنا تن، اپنا من نہیں، امت اور انسانیت کو لے کر چلے۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی تڑپ رہے، رو رہے، اور ان کے آنسو بہ رہے، اور زاروں کے تر رو رہے، اتنے آنسو بہ رہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور کبھی اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور کبھی مچلتے تھے اور کبھی روتے تھے، اور کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے جھک جاتے تھے، کبھی دونوں ہاتھ زمین پہ اٹھا کے اللہ کے سامنے آسمانوں پہ دیکھتے تھے اور یا رب یا رب اور یا رب کہتے تھے۔ کہنے لگے میں ان کی اس تڑپنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، مچلنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا، ان کے سارے اس انداز کو دیکھتا رہا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا سر تن سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ میں نے سمجھ گیا کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور اللہ سے کیسے منوایا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے تڑپا جاتا ہے۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے تو نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگ تو نہیں رہے ہوتے۔ یہ دعائیں مانگنا ہمیں زندگی کا سلیقہ آل رسول سے ملے گا، ان سے زندگی کا جینا ملے گا، ان سے زندگی کا مرنا ملے گا۔ یہ ان سے ہم نے جینا سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے کچھ سبق لینے ہیں، مرنا جینا انہیں سے سیکھنا ہے۔ ایک شخص کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک سائل گیا اور مانگنے گیا، دیکھا کہ آپ مراقبے میں ہیں، یہ میں مانگنا سکھا رہا ہوں ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کی زندگی سے، اور میں مراقبے میں ہیں، آنکھیں بند ہیں، بے خود ہیں، بے خود ہیں، کوئی خبر نہیں، خبر نہیں۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں دنیا کی، نہ ملک دے نہ مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے،
گم کر گما یکرو رہے، سارے گمان گم ہو گئے، مولا صرف تیرا ہی خیال ہے، صرف تیرا ہی تصور ہے، صرف تیرا ہی دھیان ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ کی ذات کیا کمال ذات، انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے جینا سکھا دیا، انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو۔ سائل کہتے ہیں میں نے دیکھا سبحان اللہ، علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور گم ہے اور زمین کی طرف نظر ہے اور آنکھیں بند ہیں۔ کہنے لگے میں جب گیا تھا میں چاش پڑھ کے گیا تھا، اور چاش کا وقت ہمیشہ تقریباً 9-10 کے درمیان، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کا جب وقت آیا تو مؤذن نے آ کے اذان دی۔ جب مؤذن نے اذان دی تو کہنے لگا صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ، اے اللہ تو سچا ہو، وصدق الرسول، اے اللہ تو سچا ہو، تیرا رسول سچا۔ اور آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر ایسے جیسے کہ اس کائنات میں واپس آئے اور لاہوتی کائنات اور لاہوتی دنیا سے، کائنات سے اس سے تعلق ہٹا، اور اس دنیا سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم واپس تشریف لائے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، کائنات کی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں سوچو تو صحیح، جن کی جتنی کثرت سے ساری کائنات کو ولایت ملی ہے، ان اللہ والوں کے کمال اور آنکھیں بند کرنے سے رب انہیں کائنات کی کیا سیر کراتا ہوگا، اور لاہوت ملکوت اور ناسوت اور جبروت اور عالم غیب کی کیا سیر کراتا ہوگا۔ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہیں کائنات کی کیا تجلیات اور کائنات کے کیا کمالات اور کائنات کے کیا وصل و وصال دیتا ہوگا، وصل و وصال دیتا ہوگا۔ فرمایا کہ آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد متوجہ ہوئے کیسے آنا ہوا، کب آئے؟ حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا۔ سائل ہوئے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، دکھ کا مارا ہوں، غموں کا مارا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے حال کھو بیٹھا ہوں، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی، اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے، اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے، اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں، ہم نے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اور من لگے شیخ نے میرے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا، سبحان اللہ، وہ ہاتھ کیا مبارک ہوگا اور وہ کندھا کیا مبارک ہوگا۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک کندھے پہ امام حسن ہے، ایک کندھے پہ امام حسین ہے۔ بندے نے کہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے، کیسی شاہ سوار سواری ہے۔ میں نے یہ دیکھ کہ سوار بھی بڑے شاہ سوار ہے۔ اور میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو۔ کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبار رحم کو بخشا فروغ وادی سینا۔ کیا تو حضرت محمد صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو دعا بھول گئے؟ ہاں میں بھول گیا، میں پڑھ، اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی، اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور میں پڑھ، کہنے لگے میں نے پڑھا اور ایسے ہو میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا، اور میری طبیعت میں فرق آ گئی، میری روح میں ایک راحت آ گئی، اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح، اور ہواؤں میں تہلیل ہو گئے ہیں، اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے، اور انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ آج آپ کو کوئی غموں کا مارا ہوا ایسا نہیں ملے گا جس کے غم اتنے طویل ہوں،
کہ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے, قبروں میں چلے گئے, اور اس کی بیوی بھی ڈوب کے مر گئی, اور اس کے بچے بھی جل کے بھن گئے, اور اس کو غموں نے گھیر لیا, اور اس کو دشمنوں نے تنہا کر دیا. کوئی بندہ شاید دنیا میں ایسا آپ کو نہ ملے. کیا ان ہستیوں نے, میں نے کہا ہے نا, زندگی میں آل رسول نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے, لینا سکھایا ہے, رونا سکھایا ہے, اور در مصطفیٰ پہ آگے پھر اللہ سے مانگنا اور لینا, یہ صرف آل رسول نے سکھایا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی ہستی کو اگر پرکھنا ہو, اس کے گھر والوں سے اس کے احوال پوچھو, اس کی صبح پوچھو, اس کی شام پوچھو, اس کے دن پوچھو, اس کی راتیں پوچھو, اس کی لمحے پوچھو, اس کے غم پوچھو, اس کی خوشیاں پوچھو, اس کا کڑھن پوچھو, اس کی آمد پوچھو, اس کی رفت پوچھو. کسی سے پوچھنا ہے تو وہ آل رسول ہے. اور میں تو یہ دعا بھول گیا ہے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. کمال دعا ہے. کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا, شیخ نے میرے ہاتھ سے کندھے سے ہاتھ ہٹایا, ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بھر گیا, میرے غم دھل گئے, میری الجھنیں ختم ہو گئی, میرے مسائل حل ہو گئے, میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے. اور شیخ نے فرمایا جا یہ دعا پڑھ. کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا مسنون دعا کا موتی دے دیا. میں دعا پڑھتا رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. سبحان. اب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے, اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے, اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے, اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی, حادثوں کی, مصیبتوں کی, پریشانیوں کی, اور اچانک حادثہ ہو جائے, اچانک مجھ سے میرے یار چھن جائے, میرے دوست چھن جائے, اچانک مجھ سے رزق چھن جائے, صحت چھن جائے, دولت چھن جائے. جہد البلاء, کوئی بلا آ جائے, کوئی وبا آ جائے, کوئی قحط آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, مجھے عزتیں کے گھاٹے, یا مجھے جادو کے گھاٹے, یا مجھے دولت کے گھاٹے, یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے. مولا اس گھڑی سے بچاؤ. آپ چاہتے ہیں ساری اس گھڑی سے بچاؤ, تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء. مولا مجھے شقاوت سے بچا. وہ کیا ہوتی ہے ذرا غور سے سنو. ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے, لکیریں ہوتی ہیں. ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے, یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے, اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا. فرمایا حال کو نہ دے, معال کو دے. معال کہتے ہیں انجام کو, انجام گلستان کیا ہوگا کوئی خبر نہیں. مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ میں مخلص تھا, یا لوگوں کے سامنے شوکہ بازی کرتا رہا, یا لوگوں کو اپنے رنگ دکھاتا رہا, گفتگو کے روپ کے. اس سے پہلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا یا کلمہ چھین لیا جائے گا. درک شقاء, اے اللہ مجھے شقاوت سے بچانا, ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے. جب قیامت میں کہا جائے گا خذو وہلو ثم الجحیم صلو, پکڑو اس کو گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو, اور ایک لفظ کہے گا رحم رحم, اس وقت نہیں رحم کیا جائے گا. فرمایا میں رحمان اور رحیم تجھے دنیا میں کہتا رہا, ایک دفعہ رحم کر لی, میں 70 دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا. اس وقت تو غافل رہا. آج دن وہ ہے, آج دن میں کوئی رحم نہیں سنا جائے گا. کہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. درک الشقاء, مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. مولا مجھے کوئی خبر نہیں کہ شقاوت میرے اندر ایسی آ جائے کہ آخری وقت میں میرے ساتھ کیا ہو جائے. آج کچھ ایسا موضوع نکلا ہے کہ شاید میرے پچھلے درسوں میں یہ لفظ نہ نکلا ہو. یہ دعا کے کمالات, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیضان بیان کر رہا ہوں, یہ آل رسول کا فیضان بیان کر رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین, غموں اور دکھوں نے مجھے توڑ دیا ہے, 7 غموں نے میری سب کچھ کو ختم کر دیا ہے. شہنشاہ نے فرمایا تو بھول گیا وہ دعا کو, وہ تو بھول گیا. کہ حضور کون سی دعا؟ فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء
बुरी किस्मत से, बुरी किस्मत से, बुरी किस्मत से कि मेरा नसीब पूरा हो जाए। जहां हाथ उठाता हूं सुकड़ जाता है, जहां कदम उठाता हूं फिसल जाता हूं, लोगों के रास्ते खुल जाते हैं, मेरी राहें बंद हो जाती हैं, लोगों को मंजिलें मिल जाती हैं, मेरी राहें छिन जाती हैं। मेरी मेरी किस्मत ही बुरी है, खोटा नसीब, किस्मत। कहते हैं नसीब सोया हुआ है, जागा नहीं, और मेरा नसीब सोया हुआ है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिकाक। अल्लाह मेरे नसीब को जगा और बुरे नसीब से बचा दे। याद रखिएगा, अपनी बेटियों को बेटों को डिग्रियां दे सकते हैं, ट्रकों के भरे जहेज दे सकते हैं, रकबे जमीनें मुरब्बे खूह दे सकते हैं, डिग्रियां बड़ी बड़ी बैरून मुल्क इंग्लैंड अमेरिका की दे सकते हैं, माल की बुनियाद पे लोग देते हैं, जहेज में 7 बागियां गुलाम नौकर देते हैं, दे सकते हैं, जहेज में 7 घोड़े ऊंट जानवर दूध देने वाली गायें देते हैं, दे सकते हैं, हीरो के सेट ताज देते हैं, दे सकते हैं, सोने के भरे हुए छज और गठड़ियां देते हैं, दे सकते हैं। पर मुझे कोई दुनिया में एक शख्स ऐसा दिखा दे जो अपनी नस्लों को नसीब दे सकता हो। कोई एक दिखा दो जो अपनी नस्लों को नसीब दे सकता हो कि बेटी तुझे सारी कायनात की दौलतें दी हैं, ले ये एक पोटली है, इसके अंदर तेरा नसीब है बेटी, इस पोटली को कभी हाथ से ना जाने देना, तेरा नसीब इसी में है। मुझे दुनिया में कायनात में कोई शख्स दिखा दो जो अपनी नस्लों को नसीब दे सका हो। ये कायनात का अर्शी निजाम है जो अर्श से मिला है, नसीब का ताल्लुक अर्श से है, कभी फर्श से नहीं है। ये मेरे रब की तकसीम है, ये मेरे रब की तरतीब है, मेरे अल्लाह का निजाम है। आले रसूल को ये चाबी मिल गई थी, आले रसूल को ये बात समझ आ गई थी। हसनैन करीमैन हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम, इन हस्तियों को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए इनका रोना, इनका तड़पना, इनका मांगना, फिर इनके पास जो साइल आया है उस साइल को इस मसनून दुआ का बताना, उन्हें समझ आ गया था कि नसीब और मुकद्दर के फैसले अर्शों पे होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, तेरी आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, ये इन हस्तियों को और इन हस्तियों के जरिए ये चीज मिली थी। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, ये इन हस्तियों के जरिए ये कायनात का राज मिला, बाकी किसी के जरिए नहीं मिल सकता। जो खुशकिस्मत होगा जो ये दुआ याद कर लेगा, खुशकिस्मत होगा जिसको ये मसनून दुआ याद होगी, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अगर वो गमों का मारा है और दुखों का मारा है और कहता है जिंदगी में नाकामियां मेरा मुकद्दर है और हर कदम पे ठोकर मेरा इस्तकबाल कर रही है, कांटे मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, रुकावटें, बंदिशें, सिफली अमल, जादुई चीजें, काली देवी का जादू, कुत्ते की खोपड़ी का अमल, मेरी जिंदगी को उसने बिखेर कर रख लिया है। ना परेशान हो, आ जाओ दर मुस्तफा पे, आ जाओ, आ जा आले रसूल के दर पे, आ जा, वहां से मोती तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो इस मसनून दुआओं की माला तेरे गले में जब जाएगी, 4 चांद लगेंगे, सुता हुआ नसीब जागेगा और खुशियां कामयाबियां तेरा मुकद्दर बन जाएंगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने उसके कंधे पे हाथ रखा, हाथ रखा और हाथ रखने के बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला पढ़ व दरकिश शिकाक, और तीसरी बात फरमाई वसूइल क़ज़ा, बुरी मौत से, ऐसी मौत जो लोगों के लिए इबरत बन जाए, कुत्ते की मौत, ऐसी मौत जो खुद कायनात के लिए लर्जा बन जाए, ऐसी मौत कि कब्र के मैयत भी कहे कैसी मौत आई है कि हमारी कब्रों में परेशानी शुरू हो गई है। कई वाक़ आता है, मेरे पास मुल्तान का एक केस आया कि हमारे फलां फौत हो गए और वो कहते हैं कि बड़े अरसे के बाद उनकी तरफ से मुसलसल ख्वाब में आ रहा है मुझे कब्र से निकालो, मुझे परेशानी है। और फिर एक दफा ख्वाब में आके कहा कि मुझे इसलिए निकालो कि फलां महकमे का एक आदमी इस कब्र में आया है, कब्रिस्तान में आया है, उसके आने से पूरे कब्रिस्तान वालों पे बलाएं वबाएं परेशानियां शुरू हो गई हैं, निकालो इस बंदे को। सूइल क़ज़ा, जिसके जाने से कब्रिस्तान वाले भी परेशान हो जाए, जिसके जाने से दुनिया भी परेशान हो जाए और जिसके जाने से दुनिया कहे सुख का सांस लिया। लाहौर में एक साहब मरे तो उनके मरने के बाद एक शेर लिखा
بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دے گا۔ تو اس کے شعر پہ لوگوں نے کہا کہ واقعی ویران کر دیا تھا، کتنے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا اس نے، کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی بیواؤں کی زندگی کو تلخ کیا۔ پھر آخرکار اس شخص کے بیٹوں نے شعر بدلا، بچھڑا کو اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو اداس کر گیا۔ پھر انہوں نے یہ شعر کا یہ لفظ بدلا، ویران کر گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی ویران کر گیا تھا یہ ظالم۔ ایسی موت جس کے مرنے پہ لوگ خوش ہوں، ایسی موت جس کے مرنے پہ بچھو سانپ خوش ہوں۔ اور میں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جا اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس کو دری وچ پلن نالے حافظ، میں اس کو دری دیاں لیاں تو صدقے۔ جو اللہ کا ولی مرتا ہے اس پہ ساری کائنات روتی ہے، سانپ، بچھو، سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، حتیٰ کہ فرشتے روتے ہیں۔ اور اس کے مرنے پہ رسول القضاء، اس کے مرنے پہ دنیا اگر خوش ہوتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں کہتے ہیں کہ اللہ اس نے زندگی میں ایسا بوجھ ڈالا تھا دنیا میں، اس کے جانے سے زمین ہلکی ہو گئی ہے، اللہ شکر ہے کہ زمین پہ چلنے سے زمین کے اندر بہتر ہے۔ رسول القضاء اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء۔ اور چوتھی اور آخری چیز سنیں، وشماتۃ الاعداء۔ واہ، آل رسول کی قربان ہے، انہوں نے زندگی کی کیا مصنوع دعاؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آقا کا چھوڑا ہوا ورثہ، میرے آقا کی شفائیں، میرے آقا کی عطائیں، میرے آقا کی ادائیں، میرے آقا کی وفائیں، ان مصنوع دعاؤں میں آل رسول نے ہماری توجہ کہاں سے کہاں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وشماتۃ الاعداء، شماتۃ الاعداء کہتے ہیں کہ دشمن مجھ پہ تالیاں بجائے۔ کیسا حال ہے اب، کیسا ذلیل ہو گیا، کیسا خوار ہو گیا، کیسا فقیر ہو گیا، کیسا مریض ہو گیا، کیسا مقروض ہو گیا، کیسا پریشان ہو گیا۔ دشمن مجھ پہ ہنسیں، تالیاں بجائیں، مسکرائیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں، اشارے کریں۔ ہاں ہاں، وشماتۃ الاعداء، آج کی نہیں ہمیشہ کی ضرورت ہے، قیامت تک کی یہ دعا ضرورت ہے۔ جو سائل گیا اللہ اس سائل کا بھلا کرے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں گیا اور آپ کو تڑپتا روتا دیکھا اور آپ کو مراقبوں میں دیکھا اور مراقبے میں عشاء کے وقت بیٹھے اور ظہر کی اذان میں اٹھے اور سائل سے پوچھا کیوں آیا، اور اس نے اپنے غم کا طویل قصہ سنایا اور غم کی طویل داستان سنائی اور اپنی زندگی کے 7 بڑے غم بیان کیے، اور 7 بڑے غموں کے بعد فرمان لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، نہ پریشان ہو، لا تحزن، پریشان نہ ہو، آج تجھے میں ایک کملی والے کا تحفہ اور موتی دیتا ہوں، اور تو پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ ایسی زندگی سے بچا دے، ایسے پل سے، ایسے لمحوں سے، ایسے انداز سے بچا دے جب دشمن مجھ پہ ہنسے۔ ہاں، دشمن مجھ پہ ہنسے۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اس دعا کے الفاظ کے ساتھ موت اور مذاق کو اکٹھا کر دیا۔ وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اعداء، اس شخص کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا رہا۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس نے یہ غم کے ساتھ قصے بیان کیے حضرت علی کے، اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا حضرت علی نے تو پڑھتا جا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا، پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کی سواری پہ خوشحالی تھی، اور خوشحالی کے آثار تھے، اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ، خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ۔ تو دور سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ خوش ہو گئے، محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ
بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے اور گاؤں کے گایوں کے ریوڑ ہے، گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں۔ اور دیباج ایک خاص ریشم تھا، آج کی بوجھ کی، ڈبل کھوڑا بوجھ کی، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ وسائے کی ملتان کی کرنڈی کے اندر ریشم کا کرنڈی بڑا خاص کپڑا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دیباج میری زندگی میں ہے، اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں، گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں وہ بھی دیباج کی بناتا ہوں۔ رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے۔ اور جو میرے پر مصائب ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، وہ مصائب ختم ہو گئے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، مولا جب سے تیرا ہاتھ میں آیا ہے میری راہوں کے چراغ بھی جل گئے ہیں، کون بجھا سکتا ہے؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا سلیقہ دیا ہے، آل رسول نے تو ہمیں زندگی کا ایک انداز، مانگنا، تڑپنا، اللہ سے لینا دینا ہے۔ ہمیں زندگی کا یہ سلیقہ مانگنا بھی آ جائے اور لینا بھی آ جائے، ہم دنیا کے خوشحال ترین، خوش قسمت ترین انسان ہوں گے۔ اور اس دعا کی ایک طاقت اور بتا دوں، جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں، دکھ ہوں، مشکلات ہوں اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے دکھ، الجھنیں، ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ تڑپ کے پڑھ، کتنا پڑھ، جتنا زیادہ پڑھ، بے چین پڑھ، بے قرار پڑھ، ہر پل پڑھ، وضو بے وضو پڑھ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لہجہ پڑھ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ، سوتے جاگتے پڑھ، چلتے پھرتے پڑھ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا، اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 1.25 جادو کے واروں کا حل ہے، اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے، اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں، تلوار کے ذریعے ہیں، چھینا جھپٹی کے، گن پوائنٹ کے، اغوا برائے تاوان کے، بم کے، کسی بھی ذریعے سے وار ہیں، ان سب کا اس میں حل ہے، صرف اس لفظ میں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ مجھے ایک بات بتاؤ ذرا غور سے، میری طرف دیکھیں نا، دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسے گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسے گے تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسے گے، تو اس وقت ہنسے گے، تو اس وقت جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وشماتۃ الاعداء، کہ مولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں، جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں، جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا اور میں خوش رہوں گا، میں خوشحال رہوں گا، میں تابندہ و شاداب رہوں گا۔ اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے۔ اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، جادو بلا ہے، نظر بد بلا ہے، دشمن کا وار بلا ہے، حاسد کا حسد بلا ہے، دشمن کا کینہ بلا ہے، انتقام بلا ہے، اس کی ہاتھ سے بلا ہے، اس کا کوئی گجا وار، خورشیدہ وار، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، جادو کے ذریعے، جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے، کالی دنیا کے ذریعے، کسی حسد کے ذریعے، کسی دشمن کے ذریعے، کسی حاسد کے ذریعے، یہ ہے جہد البلاء۔ آفت آ جائے اور دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، یہ بہت بڑا لفظ ہے جو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے، اور اس کے سخت ترین وار سے بچاتا ہے، چاہے وہ جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی بھی مشکل کی شکل میں بچاتا ہے۔ اور آخری لفظ، پہلے بچاتا ہے، آخری ہنسنے سے بچاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے آقا کا فرمان کی ترتیب دیکھیں کیسی زبردست ہے، عرشی دعا ہے نا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوں،
کیونکہ آئی عرش سے ہے، تو جو آتا ہے جس راستے سے وہ جاتے ہوئے، آپ اس گاؤں میں آئے تھے پوچھتے پوچھاتے آئے تھے، اب جاتے ہوئے تو پوچھنا پوچھانا نہیں ہوگا، تو مسنون دعائیں عرش سے آئی تھی، عرش سے آئی تھی، تو اب جاتے ہوئے بھی ان کو راستوں کو پوچھنا نہیں پڑے گا، انہوں نے عرش کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، محبوبیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مقبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بیٹے حسن حسین تھے، کریمین تھے، کیا کائنات کو میرے آقا کے ایک مسنون دعا، ایک عمل کے تحفے کی یاد دہانی دلا کر کائنات کے لیے روشنیاں دکھے گے۔ جب وار ہی نہیں چلے گا تو دشمن ہنسے گا کیوں؟ وار ہنسے گا اس وقت جب وار چلے گا، کہے گا اب انجام دیکھا، اب حالت دیکھی، ہاں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے، تالیاں بجائیں۔ یہ جو پہلا لفظ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یہ جو پہلا بول ہے میرے آقا کے فرمان کا، مدینے والے کے نور کا، آقا مدینے والے کی روشنی کا، در مصطفیٰ سے ملے ایک تحفے کا، اس انمول خزانے کا جو پہلا لفظ ہے، اس پہلے لفظ میں میری زندگی کے دکھوں کی کفایت ہو جاتی ہے، کفالت ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے، اور دشمن کے وار خطا چلے جاتے ہیں۔ جہد البلاء، جہد البلاء، دشمن کے واروں کی کفایت ہو جاتی ہے، دشمن کے ہر وار میں اللہ کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، اس کا نور آ کے ڈھال بن جاتا ہے، جس کا حفاظت خود اللہ کرنے پہ آ جائے، کائنات کا کوئی جادوگر اس پہ کیسے وار کر سکتا ہے؟ ہر وار اس پہ الٹا پڑے گا، ہر مشکل اس کی آسان ہوگی، ہر پریشانی اس کی دور ہوگی، اور زندگی کی الجھنیں اس کی ختم ہوں گی۔ پہلے لفظ کے پڑھتے ہی اس کی زندگی میں کفایت اور کفالت آ گئی، اس کی برکتیں اور رحمتیں آ گئی۔ اس لیے جب وہ آیا تو کہنے لگا کہ اونٹنیوں کے ریوڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے ریوڑ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، دیباج نے مجھے گھیر لیا ہے، اور میرے گھوڑے پہ، میرے اونٹوں پہ اگر جھول ہے اور تو وہ بھی دیباج کا ہے، اور وہ ریشم کی آخری قسم ہوتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم، اور یہ جنت کے بچھونوں میں اللہ دیباج دے گا اور ریشم کی اعلیٰ قسم دے گا۔ اللہ نے اس کو اتنا تمنگر کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے، اور دشمن اس سے ختم ہو گئے۔ اور ایک اور اس دعا کی تاثیر بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اقبال فقیر بھی یاد رکھا ہے، متوجہ یار مثالی، ایک دعا کی اور تاثیر بتاتا ہوں۔ جہد البلاء، چلو آپ کو نظر آیا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے، کوے کو نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پتھر ہے یا غلیل ہے، بندوق ہے، کباب ہاتھ گیا، اور نظر ہی نہ آئے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہ آنا جنات کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں، اور یہ جنات کے وار ایسے وار ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے پر وار اثر کر جاتا ہے، اور بہت اثر کر جاتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں زیورات کی چوریاں ہوتی ہیں، پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے بال کٹ جاتے ہیں، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وقت ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی بے اولادی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے، یہ جنات کے وار ہوتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، جنات کے ایک اور وار بھی ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی شکل میں ہوتی ہیں، اور عورتوں کو اغوا ہوتا ہے، یا عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں، یا اور ایسے واقعات ہیں جو زبان پہ نہیں لائے جاتے۔ یہ جہد البلاء، مولا جنات کی کوئی بلا ہے، دشمن کی کوئی بلا ہے، حاسد کی کوئی بلا ہے، اور ایسے شر پسند کی کوئی بلا ہے، اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، تو اکمل ہے، میں نامکمل ہوں، تو کامل ہے، تو اکمل ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے، مولا میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور مجھ پہ ایسے اچانک کوئی وار دشمن، حاسد یا جن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے یا سفلی چیزوں کی طرف سے ہوگا، مولا میں ان ساری چیزوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اور جس دعا سے پہلے دو لفظ آ جائیں، یار راز بتا رہا ہوں، نکتہ بتا رہا ہوں، اللہم آ جائے اور اعوذ آ جائے، تو اللہم آتے ہی پتہ ہے کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا میری طرف دیکھنا، جب بندہ اللہم کہتا ہے اور ربنا کہتا ہے تو ایسے ہے جیسے مائیں اپنی بازو پھیلا دیتی ہیں، ماں کہتے آ جاؤ میری چاند، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیری حفاظت میرے پاس، میری جھولی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، شفقت بھی ہے، آ جا۔ ایسے میرے رب کی رحمت بازو پھیلا دیتی ہے جب بندہ کہتا ہے
अल्लाहुम्मा बाजू फैला देती है। और जब बंदा कहते हैं ना आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु आऊज़ु, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत के फरिश्ते ऐसे उसके इर्द गिर्द कर देते हैं कि जाओ मेरे फरिश्ते, हर जादूगर के शर से बचाओ, हर दुश्मन से हिफाजत करो, हर हासिद के हसद से बचाओ, हर नजरे बद से बचाओ, हर तीर, हर गोली, हर दुश्मन की हर चाल से इनकी हिफाजत में आ जाओ। आओ जाओ, मैंने अपनी छतरी तेरे ऊपर कर दी है। एक तरफ मेरी रहमत की बाहें हैं, एक तरफ मेरे फरिश्तों की हिफाजत है। अब बुला के लाओ कोई दुनिया का आखिरी जादूगर, अब बुला के लाओ कोई दुनिया का आखिरी जालिम हज्जाज, तैमूर, चंगेज, हलाकू, उबलाका, जोजी, कोई दुनिया का आखिरी जादूगर जालिम बुला के ले आओ। जिस तरफ जिसके साथ मेरी बाहें हैं और मेरी बाहों में है और जो मेरी हिफाजत में है, उसको कोई दुनिया की तकलीफ, परेशानी, गम, दुख, कर्जे, मुश्किलें, मसाइल, परेशानियां आ नहीं सकती। मैं उसका कफील भी हूँ, मैं उसका वकील भी हूँ, मैं हाफिज हफीज भी हूँ, मैं नासिर नसीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, बलाओं से हिफाजत। सारी कायनात के मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुजतहिद, स्कॉलर, मुफस्सिर, दुनिया के बड़े बड़े मानने, जानने, लिखने, पढ़ने, बहने वाले मेरे आका की एक दुआ की तफसीर बयान कहाँ कर सकते हैं। मसनून दुआ की ताकत है, मसनून दुआओं में तासीर है। इनकी सनद कुरान और हदीस से है, इनकी सनद किताब और सुन्नत से है, उनकी अपनी एक ताकत और तासीर है। कहाँ दुनिया के तो पड़ गया फलां का ये है, फलां का ये है, आ जा दरे मुस्तफा पे, सारी कायनात के राज यही पड़े हैं। आले रसूल ने ये राज चुन चुन के हमारे लिए और मजीद बिखेर दिए और कायनात को मुतवज्जह कर दिया कि दुनिया में इधर उधर न भटको। अगर तुम्हारी शिफा और तुम्हारे लिए परेशानियों का हल पड़ा है तो यहीं पड़ा है, पड़ा है तो यहीं पड़ा है, और कहीं है ही नहीं, और कहीं नहीं है। कहां परेशान हो गए, कहां दुनिया में हम बिखर गए, तकलीफों में मुब्तला हो गए। आप उस वाक़े को याद कर लिया करें कि आप अपने तसव्वुर में जाएं, इस वक्त आप तसव्वुर में खो जाएं कि आप परेशान हैं और आप अली करमल्लाहु वजहू की बारगाह में पहुंचे हैं। खो जाएं, खो जाएं, आंखें बंद करके इस तसव्वुर में खो जाएं और यकीनन आपको वो लफ्ज़ मिलेगा, वो आपको वो उन्स मिलेगा, वो आपको खुशबू मिलेगी, वो आपको खैर मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। खो जाएं और आप देखें कि हज़रत अली मुराक़बे में तशरीफ फरमा है, आपने इशान की नमाज पढ़ी है और आप बैठे हैं इस इंतजार में कि शेख हुजूर आप आंखें खोलें, दुख बयान करूं। मैं सखावत के दर पे आया हूं, मैं मोहब्बत के घर पे आया हूं, मैं इज्जतों के ताजदारों के पास आया हूं। खो जाएं, आप खो गए, आपका दिल गमों में डूबा हुआ है, आपका जिस्म दुखों से टूटा हुआ है, आपका पल पल मुश्किलात में उलझा हुआ है, आपकी जिंदगी नाकामियों में मुज़य्यन हो गई है, आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप तसव्वुर में बैठे हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को अज़ान हुई है, मेरे आका ने आंख खोली है और ऐसे शफ़क़त की नजर से देखा है और मैं गमों में डूब के रोने बैठ गया हूं और हुजूर से अर्ज किया कि आका अमीरुल मोमिनीन, दुनिया के गमों ने मुझे घेर लिया, मेरी बीवी मर गई, मेरे माँ बाप मर गए, बच्चे जल गए, घर खत्म हो गया, कर्जों ने घेर लिया, आफतों ने मुझे अपने ऊपर गालिब कर लिया और सरकार मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं यतीम भी शायद उसका कोई वारिस होगा और शायद दुनिया का कोई ऐसा शख्स उसका कोई खुशहाल, कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई वाली, कोई वारिस, कोई मौला, कोई मलजा, कोई होगा, मेरा कोई भी नहीं है। तो सरकार ने अब देखिए, अब तो सवदी में मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मेरा लफ्ज लफ्ज टूट गया है रहमतों में, बरकतों में, अताओं में, शफ़क़तों में, राहतों में, खुशियों में, खुशहालियों में। मेरे गम खुल गए, मेरे दुख खत्म हो गए, आपका हाथ मेरे कंधे पे है और शफ़क़त की निगाह है, मोहब्बत की निगाह है, बेलौस मोहब्बतें, बेलौस मोहब्बतें हैं। और सरकार के अब लब खुले हैं और सरकार ने बोला है, तू भूल गया वो दुआ? हुजूर कौन सी? और मैं जो मेरे आका ने इन गमों की दुनिया में सिखाई थी वो कौन सी? हुजूर जरा याद फरमा दे। गमों ने मुझे सब कुछ भुला दिया, दुखों ने मेरा सब कुछ उजाड़ के रख दिया, परेशानियों ने मेरी जिंदगी में तो मुझे खुद भी भूल गया कि मैं कौन हूँ और क्या था। और मैं अच्छा चलो मैं तुझे याद दिलाता हूँ। अब तसव्वुर में हम डूबे हुए, वो हाथ है कंधे पे और हम पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। पढ़ हो हुजूर याद आया, मैंने आका से ये बात सुनी थी। फिर मैं आगे बढ़, दरकश जहदिल बला व दरकश शिकाम, आगे बढ़ रसूल कज़ा व शवादतिल अहदा। बस आ जाए तसव्वुर में, मुझे देखें, बाहर आ जाए, इस कैफियत से निकल आए, हम धुल गए, परेशानियां दूर हो गई, मसाइल हल हो गए और इस दुआ का नूर, इस दुआ का नूर मुझे आपको मिल गया, मिल गया। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, तुझे बचा लेगा,
آپ تصور میں ڈوبے ہیں، مبارک ہو، آپ کے مسئلے حل ہو گئے انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں کون سا دعوے کر سکتا ہوں کہ میں مسئلے حل کر سکتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے؟ میں اس دعاؤں کی برکتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ان دعاؤں کی برکات ایسی ہیں کہ مسائل حل، قرضے دور، دکھ دور، پریشانیاں دور۔ ایک ہے میں اکیلا پڑھ لوں، اکیلا پڑھ لوں اور پڑھ کے میں کہوں کہ مجھے فائدہ ہو گیا۔ ایک ہے نہیں، انسانیت کو فیض ملے۔ آل رسول کا یہ فیضان ہے، اصحاب رسول کا یہ فیضان ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ انسانیت کے لیے جیتے تھے، اور انسانیت کو یہ فیض ہے۔ اب پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ پھر پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دو دفعہ ہوگی، پھر پڑھیں تیسری دفعہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ آخری دفعہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ مبارک ہو آپ کو مبارک ہو۔ تو میری کرامت نہیں، میں اپنی کرامت بیان کر رہا ہوں کہ آج میں نے یوں کر دیا، تیرے ہی دم سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ انہی کے در کا فیض ہے، یہ مسنون دعاؤں کے کمالات اور فیضان ہے کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ اس کی شان کریمی سے نہایت توجہ اور نہایت اعتماد اور نہایت یقین سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو یہ خیر عطا فرمائے، اور عطا ہو گئی انشاءاللہ۔ اس کی شان کریمی کے بھروسے پہ عرض کرو، اپنی ذات کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ کو یہ عطائیں مل گئیں، آپ کو یہ خیریں مل گئیں، آپ کو یہ برکتیں مل گئیں، اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس مجبور انسان کی طرح جو 7 غموں میں مبتلا تھا، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اگر کوئی ہے بھی انشاءاللہ اس کے غم دھل گئے، اس کی پریشانیاں دور ہو گئیں، اس کی مشکلات حل ہو گئیں، اس کے مسائل حل ہو گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کیسے مبارک نعمتیں ہیں یہ موتی تسبیح خانے میں ہر جمعرات ملتے رہتے، آیا کریں۔ یہ نیٹ کی دنیا میں آپ کی ویب سائٹ کو کھولے، یہ موتی سارے وہیں پڑے ہیں، سنا کریں۔ ہر جمعرات کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء، یہ موتی سارے وہیں تسبیح خانے میں ملتے ہیں، اور مفت میں ملتے ہیں، اور برکتوں کے ساتھ ملتے ہیں، آیا کریں۔ مجھے آج ہمارے گاڑی میں بیٹھے تھے دوست، کہنے لگے ایک صاحب آئے، ان کا معدے کا پرانا مسئلہ تھا، دوسرے نے کہا لنگر کھا کے جا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے اس نے لنگر کھایا، اس کا معدے کا حل ہو گیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا فیضان اور کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول، خیروں کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا۔ کیا خیال ہے موتی اچھا لگتا ہے؟ بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت پریشانی ہو، اور بالفرض اگر کسی کو یاد نہیں بھی ہوا، دائیں بائیں سے پوچھ کے یاد کر لیں۔ ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اور کتنی چیزوں کو ہم ان پڑھ سے ان پڑھ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ اس گاؤں میں پوچھیں، سپرے والی دواؤں کے نام ہر ان پڑھ کو یاد ہے، سپرے والی دواؤں کے نام اس گاؤں کے ہر ان پڑھ کو یاد ہیں۔ پڑھے لکھے تو چلو یاد ہو گیا، ان پڑھ کو یاد ہے۔ ان پڑھ کو اس اسٹامپ پہ کتنے کی ٹکٹ لگنی ہے اس کو یہ یاد ہے، اور ان پڑھ کو سگریٹ کی ڈبی کا اوکھا مشکل نام یاد ہے۔ جب لوڑ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب مجبوری ہوتی ہے، پھر سب کچھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے کمالات آج آپ نے تھوڑے سے سنے، آپ کو احساس ہوا اس دعا میں ہے کیا، اس میں کائنات کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے، اس میں جادو کیا ہے۔ ادھر ایک پیر صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا انسانیت کو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے یہ تھوڑے حصے سے، ساڑھے حصے میں صرف۔ میں نے کہا لوگوں کو دوں، میں بھی ایک چھوٹا سا پیر ہوں، اور دل میں چاہتا ہے میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ آپ کی امانت ہے۔ میں اپنی قبر میں کچھ ساتھ لے کر نہ جاؤں، میں اپنی قبر میں کچھ نہ لے کر جاؤں، جو میرے مرشد کا، جو کتاب و سنت کا فیضان اور روشنی ملی ہے وہ امانت ہے، لوٹا کے جائے۔ یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا، یہ امانتیں لوٹاتا پھر رہا۔
یہ آپ کی امانتیں ہیں، یہ امت کی امانتیں ہیں، یہ میں لوٹاتا پھر رہا ہوں۔ ان کو پھیلائیں، یہ دعا کی سب کو اجازت ہے، اس کے فیضان کو پھیلائیں، دکھیوں کو بتائیں، ان کو لکھ کر دیں۔ اگر ان کے الفاظ میں، میرے لفظوں میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہے تو ٹھیک کر دیجیے گا، میں بھی ٹھیک کر لوں گا۔ کوئی زیر زبر کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ انسانیت دکھی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات اور مسائل میں ہیں، ان کا ساتھی بنے۔ ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقہ، یہ سب ہمارے کملی والے کے امت میں ہے۔ کملی والے کا فیضان سب کے لیے ہے۔ ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا برتن وسیع ہو، ہمارا بھانڈا وسیع ہو۔ آپ نے فقیر کو نہیں دیکھا؟ کھوٹے فقیر کے، کھرے فقیر کے، اس کے کشول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دھوبی کو نہیں دیکھا؟ وہ پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے، ہر کپڑا دھوبی کا ہے، پاک ناپاک دھوبی کا ہے۔ میرے کملی والے نے رواداری کا مزاج کیا ہے، محبت اور پیار کا مزاج کیا ہے۔ میرے آقا نے ہماری طبیعتوں میں یہ مزاج بن جائے، محبتیں، پیار، الفتیں، رواداریاں ہماری مزاج کا حصہ بن جائے۔ آئیں آج اس سبق کو زندہ کرتے ہیں، اور ہماری طبیعتوں میں سب کے لیے انشاءاللہ رواداری ہوگی، سب کے لیے محبت ہوگی، اور سب کے لیے پیار ہوگا، اور سب کے لیے غائبانہ خیر خواہی کا جذبہ، بغض کینے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے دکھیارے بندے اور بندیاں بڑی دور سے جمع ہیں، یا اللہ ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کے مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے نکال دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، مسائل میں الجھے مشکلات میں جکڑے لوگوں کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ غیب کے خزانے سے ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جسموں کی دنیا بدل دے، ہمارے اندر کو رنگ دے، ہمارے باہر کو رنگ دے، ہمارے جسموں کو رنگ دے، ہماری مصیبتیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مسائل حل کر دے۔ اے اللہ تو دنیا آخرت کی ساری خیر عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ دل کی دنیا، من کی دنیا، جسموں کی دنیا آباد اور شاد فرما۔ اے اللہ جو تیری بندیاں اور بندے یہاں اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی پریشانیوں کو میرے مولا اپنی رحمت سے ختم فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں اولاد دے دے، جن کی اولاد ہے انہیں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت عطا فرما، صالحیت اور صلاحیت۔ میرے وطن کی خیر کر دے، سرحدوں کی حفاظت کر دے، ایوانوں کی، چھاونیوں کی، کچہریوں کی، اور یا اللہ گھروں اور بازاروں سب کی کفایت کر دے، حفاظت کر دے، کفالت کر دے۔ اللہ ہماری مدد کر دے، ہماری مدد کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سخیا کہا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور اپنے در کا غلام بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت میں اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، ان سب کی ضرورتیں غیب سے، ان سب کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا رحمن۔